دریائے چناب کی بپھری لہریں تباہی مچانے لگیں۔ جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ سینکڑوں دیہات، گھر اور فصلیں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ جلال پور، پیروالا کے بعد موزور ریلوں نے شجاع آباد میں تباہی مچا رکھی ہے۔ 6 لاکھ کیوسک ریلے سے موزہ دھوندوں کے سپر بند میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ حفاظتی بند بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہونے سے کئی موضع جات کے زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ گردیز پور، رکن ہٹی، ماڑا، بنگالہ، ست برجی، بستی مٹھو میں پانی ہی پانی ہے۔ شہر کے قریب آخری بند نہر بختوا کو آلے والی پل سے لے کر بگڑے تک کو مضبوط کرنے کا عمل جاری۔ جلال پور، پیروالا میں سیلاب سے 7,10,000 افراد متاثر ہوئے۔ رابطہ سڑکیں ٹوٹ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیاقت پور کے نواحی بیٹ ظاہر پیر بند کا معائنہ۔ منچن بند پر کشتیوں اور بیڑے میں آنے والے خاندانوں کو ریسکیو کیا گیا۔ مریم نواز نے ننھے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پانی پلایا۔ ریسکیو اور پی ٹی ایم اے ٹیمز کو شاباش بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ریسکیو آپریشن میں لائف جیکٹ اور لائف رنگ کا استعمال لازمی کیا جائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو انخلاء آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا علی پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ لاتی ماڑی اور سیک پور میں ریلیف اینڈ ریسکیو انتظامات کا جائزہ لیا۔ علی پور میں متعدد دیہات متاثر، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں پانی کی نظر ہو چکی۔ لیاقت پور میں سیلابی پانی سے 21 موضع جات متاثر ہوئے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی۔ مزید 25,000 کیوسک اضافے سے پانی کا بہاؤ 5,44,000 کیوسک ریکارڈ۔ گڈو بیراج پر 15 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ کشمور میں کچے کے علاقے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ۔ رہائشیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا۔ دادو میں بھی کچے کے علاقے زیر آب آ گئے۔ نوشہر و فیروز میں سیلابی صورتحال۔ متاثرہ علاقوں کے مکین اپنی مدد آف کے تحت نقل مکانی میں مصروف۔ سکر بیراج پر پانی کی آمد 4,60,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ اعلامیے کے مطابق قرارداد کے حق میں 142 اور مخالفت میں 10 ووٹ پڑے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ووٹنگ کا بائیکاٹ۔ اسرائیل نے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اعلامیہ مسترد کر دیا۔ فلسطین اور سعودی عرب کا قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم۔ دوسری طرف غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، مزید 65 فلسطینی شہید۔ تازہ حملوں میں 1 سکول اور 16 رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ پاکستان کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت اور فوری غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی اور قبضے کے خاتمے کو مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ بین الاقوامی برادری سے فوری اور ٹھوس اقدامات کی اپیل بھی کی تاکہ فلسطینیوں کے دیرینہ حقوق کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی واشنگٹن میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ غزہ جنگ، دوحہ پر اسرائیلی حملے، امریکہ اور قطر کے درمیان سیکیورٹی معاہدے پر بات چیت۔ قطری وزیر اعظم نیو یارک میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ اور ان کے معاونین اسرائیلی وزیر اعظم سے مایوس ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوتے ہی نیتن یاہو کسی پر بھی بمباری کر دیتے ہیں۔ ٹرمپ کی نیتن یاہو کو کنٹرول کرنے میں ناکامی امریکی حکام کے لیے پریشان کن ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی قطر میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ یورپی وزرائے خارجہ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور امن معاہدے کے لیے اس کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یورپی وزراء کا فوری جنگ بندی اور غزہ میں امداد کی فراہمی کا مطالبہ، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات پر زور۔
چین اور بھارت کی جانب سے روسی تیل خریدنے کا معاملہ، امریکہ کا G7 ممالک پر دونوں ممالک پر 100% تک ٹیرف عائد کرنے کے لیے دباؤ۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق G7 ممبران کے وزرائے خزانہ کی میٹنگ سے قبل امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے پوزیشن پیپر میں کہا گیا ہے کہ G7 ممبران کو بھارت اور چین پر روسی تیل خریدنے کے باعث 50 سے 100% تک ٹیرف فوری عائد کرنا چاہیے۔ ٹیرف کے لیے دباؤ کا مقصد روس کو یوکرین جنگ کے حوالے سے امن مذاکرات پر مجبور کرنا ہے۔ -1 فارمولہ نہیں چل سکتا، پارٹی پی ٹی آئی بانی چلا رہے ہیں، میں ان کا نمائندہ ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سرگودا میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہر معاملہ بانی کی مشاورت سے کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں جمہوریت کے لیے کوشاں ہیں، سختیاں دوری پیدا کریں گی، ملکی حالات اس بات کے متحمل نہیں، سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع مستونگ میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان کا ایشیا کپ میں فاتحانہ آغاز، پاکستانی بولرز نے عمان کو بولنگ کے جال میں پھنسا لیا۔ 161 رنز ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم 67 رنز پر ہے۔ گرین شرٹس اپنے پہلے میچ میں 93 رنز کے بڑے مارجن سے کامیاب۔ پاکستان کی طرف سے محمد حارث کی شاندار نصف سنچری، صرف 32 گیندوں پر 50 رنز بنائے۔ حارث نے 3 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 43 گیندوں پر 66 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے 29 اور فخر زمان نے 23 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم کی وکٹس خزاں رسیدہ پتوں کی طرح گرتی رہیں۔ اور انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 میں 304 رنز بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ فیل سوٹ نے 39 گیندوں پر T20 کی تیز ترین سینچری جڑ دی۔ 60 گیندوں پر 8 چھکوں اور 15 چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 141 رنز بنائے۔ جوس بٹلر نے 83 رن کی اننگ کھیلی۔ انگلش ٹیم نے 2 وکٹس کے نقصان پر 304 رن کا پہاڑ کھڑا کیا۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 16.1 اوور میں 158 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شاندار اننگ کھیلنے پر فل سالٹ کو بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی ہنگامی امداد کا اعلان۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، حالیہ بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ برطانیہ سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی طور پر 30 لاکھ پاؤنڈ دے گا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اقدام متاثرہ عوام کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ دوسری طرف سنگاپور کا سیلاب متاثرین کے لیے $50,000 امداد کا اعلان۔ امداد متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور ریلیف سرگرمیوں میں استعمال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا پاسپورٹ کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع، پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت، پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، نادرا، FIA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ درخواست گزار خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، نام PCL میں ہونے کی وجہ سے بیرون ملک سفر نہیں کر سکتا۔ متعلقہ محکمے نے درخواست گزار کا نام PCL میں ہونے کی وجہ سے پاسپورٹ جاری نہیں کیا۔